الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، اور وہ جو اپنے مال لوگوں کے دکھاوے کو خرچ کرتے ہیں، ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، اور ایمان نہیں لاتے اللہ اور قیامت کے دن پر، ومن یکن الشیطان لہ قرینا فساء قرینا، اور جس کا ساتھی شیطان ہوا تو وہ کتنا ہی برا ساتھی ہے۔ اس سے پچھلی آیت میں بخل کا ارشاد فرمایا تھا۔ بخل میں نے عرض کی تھی کہ جہاں ضرورت ہو وہاں بھی خرچ نہ کرنا، یعنی اور بخل اس کی ایک تعریف یہ بھی ہے کہ اپنے اوپر خرچ کرنا اور دوسروں پر خرچ نہ کرنا، تو اس کی مذمت پچھلی آیت میں بیان کی گئی۔ اب اس سے اگلی آیت میں جو ہے، یعنی یہ والی آیت، اس کے اندر بے جا خرچ کرنا یعنی فضول خرچی یا پھر صرف دکھاوے کے لیے خرچ کرنا، اس کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ جو صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں اکثر جو ہے، بعض ہیں جو اب بھی اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، لیکن اکثر کسی نہ کسی کے جو ہے نا وہ یہ خواہش ضرور ہوتی ہے کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ اس کی شہرت ہونی چاہیے، یہ جو میں نے خرچ کیا اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی راہ میں میں نے مسجد کو چندہ دیا ہے یا اور کوئی کام کروا دیا ہے، کوئی فلاح عامہ کا کام کروا دیا ہے لوگوں کی بھلائی کے لیے، تو اس کی شہرت ہونی چاہیے۔ یہ پچھلے کرونا کے دن تھے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک تھیلی لوگ دیتے تھے کسی کو آٹے کی، اور 5 بندے مل کر اس کے ساتھ تصویر بناتے تھے، وہ بیچارہ وہ تھیلی لینے کی بجائے شرم سے ہی مر جائے، اس طرح جو ہے وہ اس کے ساتھ معاملہ، اور یہ اکثر ہو رہا تھا کہ جس کو وہ دیتے اس کے ساتھ جو ہے وہ تصویر کھنچواتے اور بتاتے، تو یہی اس سے منع کیا گیا ہے کہ دکھاوے کے لیے مال جو ہے وہ خرچ نہیں کرنا چاہیے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جہنم میں ایک وادی ہے کہ جس سے جہنم بھی دن میں 400 مرتبہ پناہ مانگتا ہے، ایسی سخت وادی ہے کہ جہنم خود اس سے پناہ مانگتا ہے۔ تو وہ کن کے لیے بنائی گئی ہے؟ وہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ وہ اس امت کے حافظوں کے لیے، اس امت کے سخاوت کرنے والوں، خرچ کرنے والوں کے لیے، اور اس امت کے جو جہاد کرنے والے ہیں ان کے لیے بنائی گئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دکھاوا کریں گے، دکھاوے کے ساتھ حافظ ہے تو وہ دکھاوے کے لیے حفظ کرے گا، یا اپنے حفظ کی جو ہے وہ شان بتائے گا کہ میں نے حفظ کر لیا ہے، یہ کر لیا ہے، اور مال خرچ کرنے والا جو ہے وہ بتائے گا کہ میں نے اتنا مال اللہ کی بارگاہ میں دیا ہے، دکھاوا۔ تو یہ جو وادی ہے یہ دکھاوا کرنے والوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا جو دکھاوے کے لیے عمل کرتے ہیں، کل بروز قیامت اللہ ان سے کہے گا کہ جاؤ جن کو دکھانے کے لیے تم نے عمل کیا تھا آج انہی سے ثواب اپنا حاصل کر لو، لیکن ان کے پاس کوئی ثواب اس دن نہیں ہوگا۔ تو اس سے منع فرمایا گیا اس آیت میں، اور ساتھ ہی فرمایا کہ جس کا ساتھی شیطان ہو تو وہ کتنا ہی برا ہے۔ یہ ساتھی شیطان ہونے کی
دو تفسیریں ہیں، ایک یہ ہے کہ دنیا میں ساتھی ہونا اور ایک ہے آخرت میں ساتھی ہونا۔ دنیا میں ساتھی ہونے سے مراد یہ ہے کہ بندہ جب شیطان کو خوش کرنے والے اعمال کرتا ہے، اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے، تو وہ شیطان جو ہے اس بندے کے ہر کام میں اس کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کے کھانے پینے، اس کے بستر میں سونے، یہاں تک جو ہے وہ شیطان اس کے ساتھ رہتا ہے، جو بندہ شیطان کو راضی کرنے کے لیے کام کرتا ہے۔ اور آخرت میں ساتھی ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ اور شیطان ایک ہی زنجیر میں ان دونوں کو جکڑا ہوا ہوگا، آگ کی زنجیر ہوگی اور اس کے اندر یہ بندہ اور شیطان دونوں اکٹھے بند کیے گئے ہوں گے۔ اور اب اندازہ اس سے خود ہی لگایا جا سکتا ہے کہ جس کا ساتھی شیطان ہو تو اس کا جو ہے وہ حشر کیا ہونے والا ہے، شیطان کے ساتھ جس کو باندھ دیا جائے تو اس کا حشر کیا ہوگا۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور ان کا کیا نقصان تھا کہ اگر ایمان لاتے اللہ پر اور قیامت پر، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور اللہ کے دیے میں سے اس کی راہ میں خرچ کرتے، وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اور اللہ ان کو جانتا ہے۔ یعنی اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ اگر یہ خرچ کر رہے ہیں تو اس میں صرف یہ ہوتا کہ یہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے اور اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے تو ان کا فائدہ ہی فائدہ تھا، اس چیز میں تو کوئی نقصان ہی نہیں تھا ان کا۔ حالانکہ دکھاوے کے لیے خرچ کرنا، اس میں تو بہت سارے نقصانات ہیں، تو یہ نقصان اٹھائیں گے، لیکن جب یہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کریں گے تو اس کے لیے اللہ عز و جل نے بہت سارے ثواب ان کے لیے تیار کر رکھے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر یہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے تو ان کا کوئی نقصان نہ ہوتا، اور خرچ بھی اسی کے دیے ہوئے میں سے کرنا ہے۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور خرچ کرتے اس میں سے جو اللہ نے انہیں رزق عطا فرمایا ہے۔ اب بندے کا اپنا مال تو ہے ہی نہیں کہ بندہ خرچ کرنے سے ڈر رہا ہے، حالانکہ خرچ کرنے کو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مال خرچ کرنے سے بڑھتا نہیں، کم نہیں ہوتا۔ بندہ جب اللہ کی راہ میں مال دیتا ہے تو اس سے مال کم نہیں ہوتا، بلکہ وہ مال بڑھتا ہی جاتا ہے اس بندے کا۔ اور دینا بھی جب اسی کے مال سے ہے، اس نے ہی ہمیں عطا فرمایا ہے، اس نے ہم پر رحمت فرمائی ہے اور ہمیں وسعت عطا فرمائی ہے۔ اگر وہ ہمیں مال نہ دیتا، اگر وہ ہمیں طاقت نہ دیتا تو ہم میں کون سی ایسی طاقت تھی کہ ہم مال اکٹھا کر سکتے؟ تو جب اس نے ہی ہمیں دیا ہے اور پھر اس کی راہ میں ہی خرچ کرنا ہے، اور خرچ کرنے پر وہ ثواب بھی عطا فرما رہا ہے۔ یہ نہیں کہہ رہا کہ میرا مال تم مجھے ہی واپس کر رہے ہو تو اس میں کوئی ثواب نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے ہی مال میں سے ہمیں خرچ کرنے کی دعوت دیتا ہے اور پھر اس پر جو ہے وہ ثواب بھی عطا فرماتا ہے۔ تو یہ اس کا احسان ہی ہے ہم پر، ہر طرح سے وہ ہم پر انعام کرتا ہے، لیکن ہم ہی ہیں جو اس کی راہ میں خرچ کرنے سے کتراتے ہیں۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ ایک ذرہ برابر بھی ظلم نہیں فرماتا۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اور اگر کوئی نیکی ہو تو اسے دگنی کر دیتا ہے۔ وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اپنے پاس سے بڑا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو یہ بندوں پر ظلم کرنے سے مراد ہے کہ اللہ عز و جل بندوں پر ظلم نہیں فرماتا۔ ظلم سے یہ مراد ہے کہ بغیر کسی وجہ کے اس کو جہنم میں داخل نہیں فرمائے گا اللہ۔ یہ نہیں کہ اس کے کوئی گناہ نہ ہو اور اللہ عز و جل اس کو جہنم میں داخل فرما دے، یا اس نے کوئی گناہ کیا ہو اور اس کی بہت زیادہ سزا اس کو دے دے، جتنی اس کی بنتی ہے اتنی ہی اس کو جو ہے وہ اللہ عز و جل سزا دے گا۔ تو یہ ظلم اللہ عز و جل کے لیے حرام ہے، حرام ہے اللہ کے لیے، اللہ ظلم نہیں فرماتا۔ یہ بندے ہی ہیں جو آپس میں ایک دوسرے پر، یا بندے خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ جان پر ظلم کرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ عز و جل کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اللہ عز و جل کے حکم کے خلاف چلتے ہیں، تو جب اس کے حکم کے خلاف چلیں گے تو ضرور دوزخ کے مستحق ہو جائیں گے۔ تو اللہ ظلم نہیں فرماتا بلکہ بندے ظلم فرماتے ہیں، بلکہ اللہ تو فرما رہا ہے کہ اگر کوئی نیکی ہو تو میں اسے دگنا کر دیتا ہوں۔ ایک نیکی کا ثواب 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ ایک نیکی کرے بندہ، سرکار نے فرمایا کہ ایک نیکی کی ہے تو اللہ عز و جل اپنی رحمت سے چاہے تو اس کا ثواب 700 گنا بڑھائے، اور یہ 700 گنا بھی کوئی حد نہیں ہے، وہ اپنی رحمت سے چاہے تو اس سے زیادہ عطا فرمانے پر قادر ہے، اور وہ عطا بھی فرماتا ہے۔ وہ تو نیکیوں پر بہت زیادہ اجر عطا فرماتا ہے۔ اب بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ عز و جل فرشتوں سے کہتا ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دو، ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے اس کے نامہ اعمال میں۔ اب بعد میں وہ اگر نہیں کرتا تو اس کی نیکی مٹائی نہیں جاتی، بلکہ وہ اس کے نامہ اعمال کے اندر ہی رہتی ہے۔ اس نے صرف ارادہ کیا نیکی کرنے کا تو اس کے نامہ اعمال میں نیکی لکھ دی گئی، کی نہیں ہے اس نے۔ اور گناہ کے بارے میں جب گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو فرشتے لکھنے لگتے ہیں گناہ، لیکن اللہ انہیں روک دیتا ہے کہ رک جاؤ، فرشتے نہیں لکھتے گناہ۔ جب تک وہ گناہ کر نہیں گزرتا تب تک اس کا گناہ لکھا نہیں جاتا۔
وہ جب گناہ کر لیتا ہے تو پھر ایک گناہ اس کی نامہ اعمال کے اندر لکھ دیا جاتا ہے. اور نیکی کے بارے میں ہے کہ ایک نیکی لکھی جاتی ہے جب ارادہ کرتا ہے، اور جب نیکی کر گزرے تو اللہ اس کی ایک نیکی کو 10 گنا بڑھا دیتا ہے. اور گناہ میں صرف ایک ہی گناہ عطا فرماتا ہے، ایک گناہ کیا تو اس کا ایک ہی گناہ ملے گا. تو یہ اللہ عز و جل کا احسان ہے ہم پر، اس کی رحمت ہے. ہماری عمریں اتنی زیادہ نہیں ہیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پریشان ہو کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ پچھلی جو امت ہے، پچھلی جو امتیں تھیں پچھلے نبیوں کی، ان کی عمریں بہت زیادہ ہوتی تھیں، 100 سال، 500 سال، 1000 سال عمریں ہوتی ہیں ان کی. تو حضور پریشان تھے کہ میری امت کی عمر تو تھوڑی ہوتی ہے. اب عمل کے معاملے میں ایک بندے کی 50 سال عمر ہے اور ایک بندے کی 100 سال، تو 100 سال والے کا عمل ظاہر ہے کہ زیادہ ہی ہوگا. تو حضور پریشان ہو گئے کہ اتنا جو ہے وہ میری امت کیسے، میری امت تو پیچھے رہ جائے گی ساری امتوں سے. تو اللہ نے فرمایا کہ اے محبوب، ہم نے آپ کو ایک رات ہی ایسی عطا کر رکھی ہے کہ جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. ایک رات. یہ سرکار کی امت پر احسان ہے اللہ کا کہ اس نے ہمیں عمر اگرچہ نہیں دی لیکن نیکی کرنے کے اتنے ذریعے ہمیں عطا فرما دیے ہیں، اور پھر ان نیکیوں کے ثوابات اتنے اللہ نے بڑھا دیے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ پچھلی کسی امت سے پیچھے نہیں رہنے دیا، بلکہ ہمارے پاس موقع ہے کہ اگر ہم عمل کریں تو سب سے افضل ہو جائیں گے اور سب سے آگے بڑھ جائیں گے. یہ اللہ کا احسان ہے ہم پر. لیکن لوگ ہیں، ہم ہیں جو اس کے احسان پر اس کا شکر ادا نہیں کرتے اور نیکیوں کی طرف نہیں آتے. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. مالک کریم عز و جل نماز فجر ادا کرنا، درس کرنا، سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. غلطیاں اپنے کرم سے معاف فرما. ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی بخشش فرما. ہم سب کو خلوص و استقامت سے 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما. ہم سب پر اپنی نظر رحمت فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.